अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे। हम इस वक्त से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बीमारों को शिफाए कामला, सेहत तंदुरुस्ती वाली, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, जिन्हें मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है या मेरी वीडियो अच्छी लगती है, या जिन्होंने कहा कि शायद भी गूंगा नहीं है कि हम लोग उसकी आवाज़ बने या आप बने। जी बात तो वही आती है कि जो इंसान अपनी आवाज़ खुद नहीं बनता, कितनी कुछ देर उसकी कोई आवाज़ बनेगा। दूसरी बात, मैंने सुबह ये भी कहा था कि जुल्म करने वाले से जो जुल्म सहने वाला होता है ना, वो ज़्यादा गुनहगार होता है। तो फिर वो भी मर्द, कमाने वाला, बच्चों का बाप, तो फिर वो अगर गुनाह मतलब कि सह रहा है इन लोगों की धमकियाँ, इन लोगों से डर रहा है, तो फिर उसकी मर्जी है कितनी को देर हम एक दिन चुप कर जाएंगे, क्योंकि वो तो टॉपिक और तरफ ले गए हुए हैं। तो अच्छा, मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ बातें आप लोगों को दिखा के साथ में डिस्कस करूंगी और बकार ब्लोज को एक पैगाम दूंगी, एक मैसेज दूंगी कि वो क्या करें। तो इधर ना दिखाएं ज़रा बड़ी की मामा, फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। तो जो मतलब कि वकार बलोच ने वो मतलब अपनी वो जो एक सराइकी ज़बान यूज़ करते और वो कह रहे हैं जी उथे चले जाते थे, बीणी नप वहदे, मतलब बाजू को पकड़ के खींच के ले आते। तो आप लोग अगर बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने मुल्क के कानून को समझते हैं, तो असगर भाई साहब ने जो बातें की हैं ना, आपको 100% क्या 200% उन पे यकीन करना चाहिए। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप लोग अपने इधर ही यूट्यूब पे लिख नहीं सकते तो बोल के आप अपना कानून, अपनी शरीयत जब इधर लिखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ इधर वाज़िया बता दी जाएगी। अगर आप शरीयत पूछेंगे तो हमारे मुफ्तियान, हमारे उलमाए इकराम वो बता देंगे, और अगर आप हमारा जो कानून है उसको अगर पूछेंगे तो वो हमारे बुकला हजरात जो इधर जिन्होंने अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाया हमारी मतलब इतला के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, उन्होंने यहाँ ब्लॉग बना के छोड़े होते हैं। अच्छा, उन्होंने भी वही बातें की जो मैं बातें कर रही थी कि ये या असगर भाई साहब ने बात कही कि ये चालाकी खेल रहे थे उनके साथ, कि अगर उसने खुला का कैसे ये झूठ बोल रही हैं, ये गुमराह कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। और मतलब कि वो जो शफीक भाई साहब ने ताहरा की जहाँ बात की तो उसका भाई आ गया भी तारा ताड़ी भी भैन लगती है बारे की वो गल की थी। कि मैंने किसी की वीडियो में सुना है, क्योंकि मैंने उनके चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, मुझे बाहर से कोई ना कोई भेज देता तो मैं देख लेती हूँ। तो जिस तरह के शादी भी चल रही है, और मेरी जो है सिस्टर, जो मेरी बहू की खाला जान, उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ कि इनमें क्या हुआ है वो, क्योंकि उस वीडियो के साथ वो मिलती जुलती बात है, इसलिए मैं वो बात उधर करूँगी। तो माशाल्लाह प्यारी लग रही है। तो ना ये है कि उसने जब केस किया खुला का, वो मुनीर को क्यों गोल मोल रख रहे हैं? इन्होंने इधर अपने आप को बनाना है बहुत पाक साफ, अपने उम्र क्या अल्लाह ताला माफ़ करे जी, उज़मा को भी पाक साफ करना और मुनीर को भी पाक साफ करना, और ये जो है सदीक साहब को भी पाक साफ करना, जो असल सारा कट्टा चट्टा खोलने वाले हैं। तो उन्होंने जब इसको यूज़ किया, इस बीबी को, इसने खुला का केस किया, और उसके बाद शाहदवीर ने अक्लमंदी का काम करते हुए उनके ऊपर और केस कर दिया कि जी अगर ये अपनी मर्ज़ी से खुला ले रही है, मैं इसको खुला नहीं दे रहा, मैं उसको बसाना चाहता हूँ, तो अगर ये जाती है तो मेरे बच्चे और मेरा घर मैं नहीं दूँगा। मतलब कि इंसाफ मांगा जाता है अपने जजिस से। तो उन्होंने मतलब ये है कि जो मेरी बच्चे हैं, 5 बच्चे मेरे, वो मैं गैर महरम लोगों को नहीं दूँगा। ये उन्होंने केस किया हुआ था, इन्हें पता था, और उसकी अपूरी ज़मानतें जो इन्होंने की हैं, या जिस तरह कि वो कह रहे हैं जी इनके मुंह पे दे मारा केस, तो इनको उन्होंने इन ज़मानतें मंजूर नहीं की, क्योंकि हमारे तो बड़ा ये जना बिल जबर या इस तरह किसी को गवाह करके लेके जाना, अब वो बंदियां जब किसी के साथ हो जाती है, मिल जाती हैं, तो फिर वो अल्लाह जानता है जी इनको क्यों समझ नहीं आई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही
کہ کس طرح یہ یا تو کوئی ان کو بتانے والا نہیں تھا، نہیں تو ہمارے وکلا حضرات تو بڑے راستے بتا دیتے ہیں کہ جب شادی شدہ بچوں کی مائیں بھاگتی ہیں یا ان کو جو بھگا کے لے کے جاتے ہیں تو گو یا دارالعلومان بھی لے گئے، جہاں بھی لے گئے وہ بھی تو سچ بیان کر سکتے تھے نا، اللہ جانتا ہے ان سے کس جگہ پہ مسٹیکس ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب وہ بھائی صاحب نے بات بتا دی کہ انہوں نے جب کیس کیے اور یہ اس کے بعد چلاکیاں لگانا چاہ رہے تھے، کہتے ہیں اس نے مطلب اس بھائی صاحب کی آپ باتیں سنیں کہ اس نے کس طرح چپ کروایا ہمیں، کیا ماں باپ مطلب وہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ اس نے باپ نے کس طرح وہ اپنا بیچارے نے صافہ لا کے پاؤں پہ پھینکا، چاچوؤں نے ماؤں نے سارا کچھ کیا، جہاں ان کی اوقات نہیں تھی، ہسبینڈ چھوٹے سے بچے کی نہیں تھی تو میری کیا تھی، وہ تو پھر بیچارہ مجھے نہیں پتا سگا چچا ہے کہ کزن لگتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا تو پھر یہ ہوا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جو ہماری جج صاحبہ تھی ان سے وہ زیادہ پڑھی ہوئی تھی، یہاں وہ جو پولیس والی رو رہی تھی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، یا اتنے لوگ وہاں پڑھے لکھے ان پڑھ سارے تھے تو وہ سب کو گھول کے پی گئی۔ تو کیا ہے کہ اس نے بات ہی وہاں وہ کی تھی کہ مجھے ان سب سے خطرہ ہے، میں کسی پہ یقین نہیں رکھتی، میں نے کسی کے ساتھ نہیں جانا، میں نے صرف صدیق کے ساتھ جانا ہے، اور وہ وہاں گول کر رہے ہیں منیر صاحب کو جس کے ساتھ وہ بھاگی ہے، صدیق کو وہ بنا رہی ہے ماموں جان۔ اب ان کے پاس تو جب شہادتیں جائیں گی، جب یہ کیس اٹھے گا، یہ لوگ ایک نیا کیس کریں گے کہ یہ اس کے سگے ماموں ماموں کوئی نہیں ہے، یہ تو اب جس طرح وہ بتایا گیا کہ شاہد ویر کے والد صاحب کے یہ کزن ہے اور چھوٹو ویر کے بھی والد صاحب کے یہ کزن ہے، کیونکہ وہ سگے کہیں آپس میں کزن ہیں، چاچے تائے کے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے پہلے کہا کہ آصف ویر اور زبیر چھوٹو ویر کو بیچ میں نہ لے کے آئے، ان کو نکال دیا جائے، تو ہم نے ان کو بھی نکال دیا تھا۔ تو پھر بھی وہ عورت وارے نہیں آئی، کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا آصف ویر تھوڑا سمجھداری بھی کہہ لیں یا زیادہ لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ دن بتا رہا تھا کہ میرے بچے سارا میرے چینل کا کام کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بچے اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن بچوں کو آج کل بہت سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو بینک سے پیسہ بھی مل رہا تھا، تو ہو سکتا ہے شادویر کے نام پہ مل جاتا، یا وہ خود لے کے ایک صدقہ جاریہ بنا کے سپورٹ کر رہا تھا، انہوں نے اس بندے کو ہی راستے سے ہٹایا اور پھر بعد میں اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو یا اس کو مجھے نہیں پتا اب کس بندے سے جی انہوں نے اس کو کالز کروائی اور اس کو تھریٹ کیا اور اس کو ڈرایا۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، وہ بھی اسی گاؤں کا ہی رہنے والا ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی ان کے گاؤں ہیں، 51 اور 52 51 اور 52 یہ 2 گاؤں ہے، تو اس کی بھی تو جان پہچان ہے نا۔ اس دن وہ بتا رہا تھا میں نے اپنے ذرائع سے اپنے جو ہے پولیس والوں کو ساتھ لے جا کے اپنے وکلا حضرات کو، تو آپ کو ڈرنا تو نہیں چاہیے تھا۔ بات صرف یہ ہو رہی ہے گواہ چست تے مدعی سست۔ گواہ کون ہے؟ اصغر بھائی صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے ہمارے کیا اس کا نام ہے آصف ویر صاحب، ہم لوگ ریاکشن والے ہو گئے، ارم اپی ہو گئی، ادھر ہماری زہرا ہو گئی، اور جو علیز مدر آئی ہیں ہماری سسٹر قابل احترام ہے، ریاکشن میں ان کا بھی ایک نام ہے غزل ذوالفقار ہے۔ تو جی ریاکشن والے تو پھر آپ کو پتہ ہے خام خادے وکیل نے وہ تھے، ظاہر ہے ایسے کیسوں کو ڈھونڈتے ہیں، کہاں کوئی بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ریاکشن والے تو رجب بھٹ کو بھی سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ڈکی بھائی صاحب سسٹرولوجی، تو یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم سچ کی آواز بنتے ہیں نا تو پھر بڑی آوازیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ بات آ گئی ہے شاہد ویر کے اوپر کہ وہ اپنا کیس خود کمزور کر رہا ہے، وہ اپنی آڈینس کی سپورٹ خراب کر رہا ہے۔ وہ اگر خود اپنی آڈینس کو اپنی سپورٹ نہیں بنائے گا تو کتنی کو دیر پہ اس کی سپورٹ بنے گا۔ باقی وہ تو جی شادی بیاہ میں مست ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں شادیاں ہیں سکھ سکون دے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمارے ایک بلاگر ہیں، ان کی بھی بس کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ان کی اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میری ان پہ ہوگی، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور ساتھ میں ان کی والدہ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ابھی میں بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی سین شیئر کروں گی، تو اگر میں ہاسپٹل جاتی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو پورا دکھاؤں گی۔ تو بس یہ ہے کہ مجھے نا مطلب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، اور کروڑوں شکر کہ اس نے ہمیں، ہمارے والدین کا شکر اللہ تعالیٰ کے بعد کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، باشعور بنایا، اور اچھا اور برے میں تمیز سکھائی کہ اس فنی بات بھی بندہ کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہ فنی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو بس یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بھلا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے صبح بھی بات کی تھی، ہمارے محلے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، ہم کسی کے گھر نہیں جا کے دیکھ سکتے،
نہیں جھانک سکتے کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں. فوتگی بھی ہوتی کوئی بتا دے تو چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی مطلب ساتھ چہلم کچھ بھی ہو کوئی بلائے تو جاتا ہے بندہ, اگر کوئی نہیں بلاتا تو کوئی نہیں جاتا, کیونکہ موت والے گھر کا منہ کھلا ہوتا ہے, وہاں ہر بندہ چلا جاتا ہے منہ دیکھنے کے لیے. باقی یہ میٹر یہ لوگ یہاں لے کے آئے تھے. یہاں ایک بڑا اچھا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ شاہد ویر اگر یہ اپنی آڈینس کے سامنے اپنا یہ میٹر لے کے آیا تھا, اب اس کو بولنا چاہیے, اب اس کو اپنی آڈینس کو اپنی آواز بنانا چاہیے. ویٹ اینڈ واچ. وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پاگل بھی نہ سمجھا. آپ نے کل والی ویڈیو دیکھی جس میں شاید وہ کھانا بنا رہا تھا, اس میں اس نے کہا کہ مجھے پاگل بھی نہ سمجھو, میں نہ سمجھ بھی نہیں ہوں, میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں, میرے پاس بھی بڑی باتیں ہیں, میں بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں. دیکھیں جی, جدے من پانے تے او دے کملے بھی سیانے. تو اگر شاہد ویر اپنی اس بیوی پہ, بگوڑی بیوی جو پورے خاندان کو اگلی الو بنا کے بیٹھ گئی, اور یہ لوگ صرف چینلوں کی وجہ سے اس کو اور گندہ نہیں کر رہے. منیر برو کا تو یہ بیچ میں نام بھی نہیں لیتے. یہ صدیقہ وہ ماموں جو لگتا ہے, تو ابھی تو ماموں ہے, ڈوب کے مرنا بے شرم بے غیرت انسان ہے. ماں کا بھی کزن تھا, باپ کا بھی کزن تھا, اور اس کے ہسبینڈ کا بھی ماموں تھا, چاہے ستیلا ہی تھا تو ماموں نا. بندہ بےغیرتی کرتے وقت بھی کوئی جگہ دیکھتا ہے. پہلی بات تو شادی کرو, کہتے ہیں نا بےغیرتیاں بے شرمیاں مت پھیلاؤ, نکاح کو عام کرو. یہ بھاگنے دوڑنے والے کام مت کریں. اچھا, یہاں اصغر بھائی صاحب کی میں ایک بات ریکارڈ نہیں کر سکی, یہاں انہوں نے ایک نا مطلب کہ ایک مثال دی ہے. کہیں انہوں نے کوئی کیس دیکھا ہوگا تو وقار نے بھی کچھ الٹی سیدھے سوال ان کے سامنے رکھے ہیں, تو ان کا وہ جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے الفاظ کے چناؤ غلط ہو سکتا ہے, باقی میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. ان کی باتوں کی وقار بلوچ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی, مجھے بڑی سمجھ آ گئی ہے. اور جس طرح ایرم اور کافی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پروین آپا کی باتوں کی سمجھ آتی ہے, ہمیں ان کی یہ جو وہاں کی کتا وہاں کدھر گئے وہاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم لوگ پنجابی ہیں, پنجاب کے رہنے والے. ہم تقریباً سرائکی کو بھی میں سمجھتی ہوں. یہ جو اس طرح کی اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو لوگ انڈیا سے آئے ہوتے ہیں نا, یہ لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں, تو ان کی بھی سمجھ آتی ہے, ہمیں بولنے نہ بولنے لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی ہے پیور پنجابی کی بھی. اس وجہ سے جب میں بات کرتی ہوں تو میری آڈینس کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے. تو یہاں مطلب بھائی صاحب نے ایک بات بتائی کہ کسی عدالت کا انہوں نے معاملہ بتایا کہ وہ بھاگی ہوئی تھی لڑکی, اور وہ بھاگ کے نکاح کر لیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے تو دارالعلوم کا لے لیا بیچ میں سہارا. اگر یہ دارالعلوم کا سہارا نہ لیتی, کیس اس سے نہ دائر کروایا جاتا جی مینوں ابا بھی مار دے, مینوں امی بھی مار دی ہے, مینوں گلیاں دے ککھ بھی مار دینے, مینوں سرخی پاؤڈر بھی ماردا ہے, مینوں میک اپ بھی ماردا ہے, مینوں بھرا بھی ماردا ہے, مینوں بندہ بھی ماردا ہے, مینوں بندے دے بھرا بھی ماردے نے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بی بی تو ایسا کیا کرتی تھی. یا تو وہ سارے کرمنل ہیں, وہ سارے کوئی ڈاکو ڈکو ہیں جو تو ایک اچھی بیچ میں ہے, حاجن بی بی ہے, تو اس لیے تجھے وہ مارنا چاہ رہے ہیں. نہیں تو نے ایسا کون سا کانٹ کیا ہے جو تجھے وہ سارے مار رہے. اس نے جاتے ہی دارالعلوم کا لیا سہارا اور اس نے بیچ میں ان کے اوپر کیس کروا دیا. ایسی بات ہے. تو اس لڑکی نے بھاگ کے جا کے نکاح کر لیا. نکاح کر کے وہ جو آج کل چلا ہے کہ وہ بنا کے نا ایک بیان ریکارڈ کروا کے اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی دیا جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے بیچارے گھر والوں نے بھی آ کے وہ کہتے ہیں نا سر سڑایا ہوگا, انہوں نے بھی کہ کوئی کیس کوس کیا ہوگا, تو مطلب ماں باپ کوئی بھائی کوئی بیچارے آئے ہوں گے. تو لڑکیوں کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا تو خدا نہ خاصا یہ نہ ہو کہ میں نے جا کے مار دیں. تو پھر وہ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی بچوں کے بعد بھی صلح کر کے بھی پھر بھی وہ دشمنیاں نکال لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ معاف بھی کر دیتے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, برے وقت سے بچائے. میں تو کہتی جہاں بچیاں کہ چپ کر کے ہاتھ جوڑ کے انہوں دیا شادیاں کرو, دی انہوں مگروں لاؤ بھی جاؤ, تسی سر کھاؤ سائیاں دا نہیں اسی بھی یہ چاہتے سے کہ اسی اتنے ہی کرنا, تے معافی دیو سانو تے جاؤ کروا کے, سکھی ہو دکھی ہو تسی جانو تہاڈا مقدر جائے. میں کہتی ہوں جب آپ دیکھ لو نا کہ آپ کی اولاد بیٹا یا بیٹی ہے وہ اس حد تک چلے گئے نا, پھر کہتے ہیں نا وہ اپنی عزت چھپاؤ. تو وہاں وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بہن بھائی سارے مطلب کہ جو بھی ہے وہ بیٹی کو منتے ترلے کرتے رہے. تو جی انہوں نے کہا, اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اسی لڑکے کے ساتھ جانا ہے, میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا, یہ کہ مجھے مار دیں گے. یہ جو عظمیٰ ہماری نے ڈرامہ رچایا اس نے یہ کہا. اور ہمارے وہاں جو وکیل ہوتے ہیں نا
जज साहब तो एक जो होता है ना बयान जो करवा देते हैं रिकॉर्ड, तो उसके बाद जो हमारी बुकला हजरात होते हैं ना, फिर वो हाथ नहीं लगाने देते लड़की और लड़के को। अगर कोई गुस्सा आए तो फिर उनको ये है कि खुदा न खास्ता फिर जो जाबर होते हैं वो क्या कुछ हो जाता है अदालतों में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन जो बेचारे माड़े होते हैं ना उनको देखने भी नहीं देते। तो ये भी माड़े लोग हैं। शादवीर बेचारा क्या है, उसकी तो रोज़ी रोटी इतनी मुश्किल थी, अब तक उसके पता नहीं चैनलों पे सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं। अभी वो वीडियो डालना शुरू करता, अभी उसका वॉच टाइम पूरा होगा, फिर जाके कहीं उसकी गरीब की अर्निंग स्टार्ट होगी। और दूसरा ये हुआ कि वो जो बेचारा स्पोर्ट बना था आसिफ वीर, तो उसको भी अगलों ने डराट धमका के, और वो भी एक साइड पे जाके खुडे लैन लग गया। तो ना तेरी मेहरबानी, तेरा कज़न है, भाई है, तो साथ दो। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह की बारगाह में इनाम होगा। एक मतलब गरीब बंदा जो परेशान है, तो उधर शादियों की बात, सही बात है, उस गरीब ने क्या शादियां देखनी थी जाके, जिस बंदे का घर उजड़ गया, बच्चे रोते नज़र आ रहे हैं, तो उस बेचारे ने क्या शादियां ऐसे लोगों की जाके देखनी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, बुरे वक्त से बचाए। तो जी ये है वकार बलोच को मैं पैगाम देती हूँ कि आप थोड़ा हथ होला रखो तो अस भी इस काम ना हैंडल करन दो, क्योंकि आप भी दूर हो, मैं भी दूर हूँ। मुझे नहीं पता आप लाहौर में हो के अपने गाँव में हो, तो आपको ना गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप इनको इनके काम को अपने तरीके से हैंडल करने दो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।